السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ کافرون۔ سورہ کافرون کی فضیلت چند پوائنٹ کی شکل میں نوٹ کریں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 1، سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ آپ نے یہ بات دیکھا، چند صورتوں کی بہت فضیلتیں اور چند آیتوں کی بھی فضیلتیں۔ ایسا کیوں؟ اور یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ یہ فضائل کیوں ہیں۔ جن بھی صورتوں یا آیتوں کے فضائل صحیح احادیث سے اگر ثابت ہیں تو انہیں آپ الگ نوٹ کریں اور پھر ان آیتوں پر غور و فکر کریں کہ کس وجہ سے ان کے فضائل ہیں۔ اس کے اندر ایسا کون سے احکام ہیں جس احکام نے انہیں فضیلت کا باعث بنا دیا۔ جیسے آیت الکرسی، کون سا احکام ہے اس کے اندر؟ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون اور بھی جو دوسری صورتیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ فضائل کے تعلق سے ضعیف اور موضوع باتیں بھی بہت ساری آتی ہیں، وہ باتیں جو گڑی ہوئی ہے، جو جھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپاں کی گئی ہے کہ یہ بھی آپ نے فرمایا جبکہ آپ نے وہ بات نہیں فرمائی۔ تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ دیکھیں گے کہ ایسی کون سی وجہ ہے، کون سی بات ہے کہ ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ نمبر 1، سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 586 اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 583۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے اگر 4 اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو 1/4 کے برابر اس صورت کی عظمت ہے۔ دوسرا، سورہ کافرون شرک سے بچنے کی صورت ہے، مطلب شرک سے بچا جائے گا۔ جو شخص اسے سمجھ کر کے پڑھے گا وہ شرک سے بچے گا۔ حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی چیز سکھائیں جو میں اپنے بستر پر لپٹنے کے وقت پڑھ لوں، یعنی بستر میں سوتے وقت میں پڑھ لوں، کوئی ایسی چیز مجھے آپ سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یقیناً یہ شرک سے برات کا ذریعہ ہے، شرک سے انکار کا، شرک سے برات کا ذریعہ ہے، شرک سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ افسوس کی بات کہ مسلمان اس کو پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی شرک میں ملوث ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 5055 اور صحیح ترمذی حدیث نمبر 3403، یعنی علامہ البانی نے اس کو اپنی صحیح اور صحیح ترمذی میں حدیث نمبر 3403 میں نقل کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، سورہ کافرون اور معوذتین کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ تو سورہ کافرون اور سورہ معوذتین، زہریلا جو جانور ہوتا ہے وہ اگر کاٹ لے تو اس سے علاج کیا جا سکتا ہے سورہ کافرون اور سورہ فلق اور ناس سے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے آپ کو کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک بلوایا اور دونوں کو ملا کر کے زخم پر ملا اور سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کیا۔ سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 548۔ اس سے یہ پتہ چلا
کہ بچھو ایک ایسا جانور ہے جو اگر ڈس لے تو آپ نے دونوں چیز کیا، دم بھی کیا اور اس کا علاج بھی کیا۔ علاج یعنی نمک اور پانی کے ذریعے سے اس زخم پر اسے ملا، سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے اس کے اوپر رقیہ کیا، اس کے اوپر دم کیا، یعنی دم کیسا؟ تھتکارتے ہوئے اس طرح۔ چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت کی کتنی اہمیت ہے کہ اسے مسافر کے لیے بھی معاف نہیں کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ایسے کہ جن کاموں کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، اس میں سے ایک یہ ہے، یہ سنت ہے جس کو آپ نے نہیں چھوڑا کبھی پوری زندگی میں، اور وہ ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ تو اس سنت میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد والی سورت پڑھا کر۔ یہ فجر کی نماز والی جو حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر 726۔ 5واں پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورہ کافرون دوسری رکعت میں اور سورہ اخلاص تیسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح نسائی حدیث نمبر 1731۔ اس سے پتہ چلا کہ آخری، کیونکہ یہ نماز آخری نماز ہے وتر کی، اور آخری نماز میں بھی آپ اسی کا اعلان کر کے سویا کرتے تھے کہ میرا دین الگ ہے اور ان کا دین الگ ہے۔ چھٹواں، طواف کے بعد جب مقام ابراہیم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تو اس میں بھی یہی صورت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم یہ سنت ہے کہ 7 چکر لگانے کے بعد جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مصلی بناتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کا مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے وہی نازل کی تھی کہ اسی جگہ کو آپ مقام ابراہیم کو ہی مصلی بنا لیجئے۔ تو وہاں پر 2 رکعت جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں پہلی رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسے صحیح ترمذی حدیث نمبر 869 اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1218۔ اور بھی ایک فضیلت اس کی، امام احمد ہی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے 24 یا 25 بار جائزہ لیا، یعنی میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 99۔ تو یہاں پر ایک اور چیز پتہ چلی کہ مغرب کی 2 رکعت سنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا خاص ہے اس کے اندر جس کا اتنا اہتمام کہ وہ سنتوں میں جس سنت کو آپ کبھی نہیں چھوڑے زندگی میں، اور عمرہ اور حج کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے بھی وتر میں جب سونے کے لیے آخری نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آرام کرنا ہے تو اس وقت بھی اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان صورتوں کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے وسوسے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں قرآن سے روک دے۔ اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے اندر صلاحیت اور علم نہیں کہ ہم اس سے بچ سکے۔ اے اللہ تو ہمیں بچا لے، تو بچانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم خالق کائنات کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور جو رحمان اور رحیم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ کافر کون ہے؟ کافر چند کلاس پہلے آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا اور اسے آپ نے حل کر کے دوسرے یا تیسرے دن بتایا، اور ہوم ورک یہ تھا کہ مکہ کے لوگ کس مذہب کے یعنی کس دھرم کے ماننے والے تھے، کس دین کے ماننے والے تھے، اور دوسرا سوال تھا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ بت کن کے تھے، وہ مجسمے کن کے تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ صادق اور امین کہتے تھے، جن کو یہ منصف سمجھتے تھے، جن پاس آ کر کے انصاف کراتے تھے، وہ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے، کیوں دشمن بنے؟ تو آپ نے اس کا سوال کے جواب دیا تھا کہ مکہ کے لوگ جس مذہب جس دھرم کے ماننے والے تھے
وہ اسلام، کیونکہ آپ دین ابراہیم کے ماننے والے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی مکہ جو ہے وہ آباد ہوا، ورنہ وہ غیر ذی زرع جگہ تھی، ایسی وہ جگہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے سے یعنی انبیاء کے ذریعے سے اس جگہ کو آباد کیا، وہاں پہ مسجد بنائی گئی، خانہ کعبہ بنایا گیا، اور وہاں کے لوگ سب کے سب دین ابراہیم پر تھے، یعنی دین اسلام پر تھے۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو جہل کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم کھاتا تھا، اور جب جنگ کے لیے جاتا تھا مومنوں سے تو قسم کھا کر کے جاتا تھا، اللہ رب العزت کی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کر کے جاتا تھا، یعنی یہ مسلمان تھے، اور حرمت والے مہینے کی حرمت بھی ان کے نزدیک تھی۔ پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو پتہ چلا کہ کافر کسی جاتی، برادری اور کسی علاقے یا قوم کا نام نہیں ہے۔ کافر کسی جاتی، برادری، قوم کا نام نہیں ہے، کسی علاقے کے اندر رہنے والے کے لوگوں کا نام نہیں ہے۔ کافر اس انسان کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ اور عمل کفریہ ہو، یعنی چھپانے والا ہو۔ کفر کہتے ہیں چھپانے والے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جاننے کے بعد، اللہ کے ایک ہونے کو جاننے کے بعد کہ سورج، چاند، زمین اور آسمان کا بنانے والا، انسان اور جانور کو بنانے والا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور جان لینے کے بعد اسے چھپائے اور اس کی مخلوق کو اس کا حق دے، اس کا انکار کرے۔ تو جو عقائد اور جس کے عمل کے اندر صفات ایسی ہو انکار کرنے والی، وہ کافر ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ سب مسلم ہیں، لیکن ان کی صفت، ان کی نماز کیسی تھی، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ کیسی تھی، آگے وہ بات آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ اور ان سے کہہ دو، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا کسی نے سوال کیا ہے؟ کیا کسی نے پوچھا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 591 اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کہ کیوں اتنا کٹ ٹو کٹ بات کہی جا رہی ہے، کہ یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں، جہاں پہ خالق کے حق کی بات ہوگی وہاں پر اس کے علاوہ کسی اور کا حق قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو شان نزول اس طرح ہے، کہا گیا ہے کہ کفار قریش نے اپنی جہالت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی کہ 1 سال تک آپ ان کے بتوں کی عبادت کریں، اور پھر 1 سال تک وہ آپ کے معبود حقیقی کی عبادت کریں گے۔ یہ آفر تھا مشرکین مکہ کی جہالت کا، ان کی جہالت کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، معبودوں کی، اور پھر ہم 1 سال آپ کے معبود کی یعنی جو معبود حقیقی ہے اس کی عبادت کریں گے۔ ہمارے سامنے یہ آفر آتا تو کیا کہتے؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر پتہ چل گیا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ کی شریعت کو قبول کیا ہے، تو اسے بے تحاشا مارا جاتا، اسے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر لیا جاتا، اس کے گھر بار کو لوٹ لیا جاتا، اور کیا کچھ نہیں ظلم کیے گئے ان کے اوپر۔ اور ایسے موقع پر ایک صلح کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی بات۔ تو ایک ذہن یہ بھی بولتا ہے کہ اگر ہم ان کے معبود کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا بگڑتا ہے، نیت تو ہماری صحیح رہے گی، ہماری نیت کے اندر تو کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ پتھر ہے۔ لیکن 1 سال بعد جب یہ ہماری مجلس میں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سنیں گے، سیکھیں گے، تو یہ تو سچے دین کو جان لیں گے، اسلام میں صحیح طور پر آ جائیں گے۔ یہ باطل سوچ ہے۔ جب یہ آفر ان کے طرف سے آیا کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی بات کریں گے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ ان کے دین سے بالکل برات کا اعلان فرما دیں۔ تو یہ جو آفر تھا یہ باطل تھا، اور اس کا سرے سے انکار کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون، اے نبی مکرم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون۔ یہ کیوں کافر ہو گئے؟ جواب آگے آ رہا ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر یہ کن کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کیا تھی؟ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ کسی سے یہ اب اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرا کرتے تھے، اور بعض تو یوں کہتے تھے کہ ہم ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہم کو کر دیں، ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں، اس وجہ سے ہم جاتے ہیں وہاں، ہم ان سے نہیں مانگتے۔ بعض ایسا بھی کہتے تھے، اور بعض
کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے تھے، کسی کو پانی گرانے والا سمجھتے تھے، کسی کو فصل کی حفاظت کرنے والا سمجھتے تھے. تو یہ کن کے پاس جایا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے، جو مجسمے تھے، اور یہ مجسمے کن کے تھے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے دیا تھا کہ یہ ولیوں کے اور انبیاء کے تھے. یعنی لات، عزا اور منات ان کے دور کے بزرگ لوگ تھے جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے رہنے کا اور ان کے کھانے کا اور پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ بھی بنا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا. اور آج بھی اس دور میں اگر کوئی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جاتا ہے، یعنی گرجا گھر میں جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی دعا کو اللہ تک پہنچانے والا سمجھتا ہے، تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا، اس نے انکار. کس کو ماننے گیا؟ وہ انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے، ان کو اپنے گناہوں کا معافی دلانے والا سمجھ رہا ہے، اور ہم فوراً بولتے ہیں کہ یہ کفر ہے. ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. کیوں؟ اسی بنیاد پر. یہی جو ڈیفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور فرمایا اور میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی میں انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ تو عبادت کرتے تھے اللہ کی، لیکن یہ عبادت ان کی خود ساختہ طور پر تھی. ان کی نماز سیٹی بجانا اور تالی بجانا تھی. ان کا طواف خانہ کعبہ کا برہنہ بغیر کپڑے کے طواف کرنا مرد اور عورت کی. ان کی عبادت کا، اور جو عبادت شرک کے ساتھ ہو وہ عبادت تصور ہی نہیں کی جاتی. سورہ توبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 3 کے اندر یہ اللہ نے فرمایا کہ حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. حج کرنے پہنچے، حج اکبر تک پہنچ گئے، اور انہیں اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مشرک ہے تو ان کی عبادت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، بیزار ہے ہم ان کی عبادت سے. ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، اللہ رحمان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. تو ان کی عبادت تصور نہیں کی جا رہی. وجہ کیا؟ سورہ نجم آیت نمبر 23، سورہ نجم آیت نمبر 23. اور وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں. وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ دلائل پہ نہیں، گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں. ان کا دل، ان کا گمان جو آ جاتا ہے ان کے اندر، بس وہی عبادت بن جاتی ہے. اور آگے سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ان کا دل جو چاہتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس یقینی ہدایت آ چکی. اللہ کی طرف سے یقینی ہدایت آ چکی تھی، دلائل کے ساتھ آ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروا دیا جا چکا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کی اور اپنے وہم کی اور اپنے گمان کی، اپنے اٹکل اور پچو کی وہ عبادت کرتے تھے. جیسے سورۃ توبہ میں بھی اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا تھا، یعنی ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام جان لیا. تو یہ تھی ان کی عبادت جو انہوں نے خود ساختہ طور پہ خود ایجاد کر لی تھی، کہ خانہ کعبہ کا طواف کپڑے اتار کر کے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کا بھی ایک لاجک ان کے پاس کہ ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم نے گناہ کے کام کیے، تو گویا کہ اس وجہ سے اس کو اتار دیں. آج بھی کچھ لوگ جو نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ نئے کپڑے لے کر کے جاتے ہیں کیونکہ اس کپڑے میں گناہ نہیں ہوا ہے. اللہ کہاں سے لائے یہ طریقہ؟ تو بہرحال یہاں فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کی عبادت کو سرے سے کاٹ دیا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے. میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے. کبھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، یہ ہے توحید کہ کسی بھی کنڈیشن میں ایسا نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سفر پہ پہنچاتے ہوئے کہا کہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرنا، پھر بھی شرک نہ کرنا. تو یہاں فرمایا اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور اگر ایسا ہے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تمہارا یہ جو آفر ہے یہ اپنے پاس رکھو، تم جس کی چاہو عبادت کرو. ہم نے تمہیں بتا دیا اور تم نے جان بھی لیا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے. تم اچھی طرح جانتے کہ زمین و آسمان اور سورج اور چاند اور انسان اور جانور بنانے والا اور ان کی ضرورت کا پورا کرنے والا کون ہے. کیا کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اور تم اس کی عبادت کو اپنے حقیقی معبود کی، تم تمہارے معبود کی عبادت کو تیار نہیں ہو رہے. جیسے سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرمایا کہ جب حبیب نجار اس بستی میں آئے تو انہوں نے کہا
کہ میری بات تو سنو، میں تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا. مشرکین کو یہ خطاب کیا کہ میں تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا، کیونکہ تمہارا پالنہار کون ہے تم اچھی طرح جانتے ہو. وہ نیلے گگن کا سوامی، وہ نہ دکھائی دینے والی طاقت، وہ رب، اس کا تم انکار کرتے ہو. تو تمہارا دین اور دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں. اس طریقے سے سورہ قصص آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 55، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے. مطلب تمہارا عمل کا حساب تمہیں دینا ہے، ہمارے عمل کا حساب ہمیں دینا ہے. آیت نمبر 55. اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 139 کہہ دیجئے تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہی میرا اور تمہارا رب ہے. تم اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. سبحان اللہ. جب مشرکوں کے سامنے آپ ایسی بات کریں گے تو کیا کہے گا وہ کہ کس بنیاد پہ تم ہم سے لڑتے ہو؟ تمہارا رب اور ہمارا رب تو وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. اگر تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور ہم اس کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں. مطلب ہم اس کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر کے کرنے والے. اس طریقے سے سورہ شورى آیت نمبر 15 کو بھی آپ نوٹ کر لیں. تو خلاصہ یہ کہ اس عقیدے کو بار بار ریپیٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پتہ چلی کہ روزانہ جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے سنت پڑھتے ہیں فجر کی، اور اس سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اپنی امت کو یاد دہانی کرائی کہ توحید کے اعلان کے ساتھ اور شرک کی برات کے ساتھ تمہاری صبح ہوگی، اور رات بھی اسی کے ساتھ ہوگی کہ جب آخری نماز یعنی وتر پڑھو گے تو اس میں بھی اسی کو یاد کرو، اور جب سونے لگو اپنے آپ کو بستر میں لپیٹنے لگو تو اس وقت بھی صحابہ کو آپ نے یہی فرمایا. اور جب خانہ کعبہ پہنچ جاؤ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تو وہاں پر بھی اسی سورت مبارکہ کو پڑھو گے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر. اس سورت کا ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے، قل یعنی کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، خطاب کافروں سے. لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے. اللہ رب العزت کے علاوہ ساری مخلوق اس کے اندر آ گئی جن کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے. اور جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے فتویٰ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 میں دے دیا کہ وہ کیا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا. تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا، کیونکہ خود ساختہ طور پہ نبی کا انکار کر کے اور تم نے خود طریقے بنا لیے اور نبی کا انکار کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا. لکم دینکم ولی دین، اس بات کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جب ہم کمپرومائز کر کے اور ان کے چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو ہمیں اس صورت کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں. ہم کس منہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، اور باہر نکل کر کے انہی کے ساتھ شامل ہے. اور کیوں جا رہے ہیں صاحب؟ تو ہماری نیت الگ ہے، نیت کا بھی حساب ہے اور عمل کا بھی حساب ہے. آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ صرف نیت کے اوپر معاملہ ہوگا؟ عمل کے اوپر بھی معاملہ ہوگا نا. ہم اعلان تو یہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد، اور یہاں پر تو اس سے بڑھ کر کے بات کہی جا رہی ہے. اور روزانہ کہہ رہے ہیں، اور جب حج کرنے جا رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین الگ ہے اور ہمارا دین وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو، جو اللہ کا کلام ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس طرح صحابہ نے اس پر عمل کیا وہ ہمارا دین ہے. اور ان کے دین سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے. یہ اعلان کر رہے ہیں ہم، یہ اقرار کر رہے ہیں خالق کائنات کے دربار میں. ذرا پاس و لحاظ رکھیں ہم. اسی لیے کہا گیا کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز فاحش اور برائی سے روکتی ہے. واقعی جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہم خالق کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہماری بات سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے. تو شرم محسوس ہوگی کہ ہم اقرار کیا کر رہے ہیں اور عقیدہ ہمارا کیا ہے، اور پھر ہم اپنے عقیدے کو درست کرنا شروع کر دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم نماز کو سمجھ کر کے پڑھیں اور برائی بھی ہماری زندگی کے اندر، ہم نماز میں حاضر ہوں اور برائی بھی ہماری زندگی کے اندر حاضر ہو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے کہ برائی سے. دوسری سورت دیکھتے ہیں ہم، سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی فضیلت امام نسائی نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عتبہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کون سی سورت
سب سے آخر میں نازل ہوئی، مطلب مکمل صورت سب سے آخر میں کون سی نازل ہوئی کیا تمہیں پتا ہے؟ مکمل صورت کی بات ہو رہی، آیت کی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں مجھے معلوم ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا، یعنی مکمل جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئی۔ اسے امام نسائی نے بھی اور بھی دوسری کتابوں میں ہے، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7546 یعنی آخری صورت یہ نازل ہوئی تھی۔ کیا ہے یہ صورت؟ اور اس کو بھی ہم لوگ بارہا نماز کے اندر بار بار پڑھتے ہیں۔ صورت اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح، یہاں فتح سے مراد انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب فتح ہو جائے اور فتح و نصرت ملے اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر آنے لگے، تو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا ہے۔ اگر ہم نے ترجمہ پڑھا تو اتنی بات سمجھ میں آئے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس طرح سمجھیں گے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 593، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مشورہ کرتے، اور اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مشورہ کرتے اور ایسے جلیل و قدر صحابہ، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، جو غزوہ بدر میں شرکت کی، جنہیں سعادت نصیب ہوئی تھی، جنگ بدر کے جو صحابہ ہیں، ایسے جلیل و قدر صحابہ کے ساتھ جب مشورہ کیا کرتے تھے عمر فاروق، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے عمر فاروق، آپ انہیں بلا لیتے ہیں اس محفل میں جبکہ ہمارے بچے ان کے برابری کے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں تم جانتے ہو، یعنی اس بچے کا تعلق ان سے ہے جن کو تم جانتے ہو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے پھر میٹنگ بلائی، مشورے کے لیے لوگوں کو بلایا اور وہی صحابہ کو بلایا، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بلا لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے مجھے بلایا گیا۔ اور جب بلا لیے اور سب بیٹھ گئے تو عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں سے پوچھا اور ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، یعنی صحابہ اکرام کی مجلس میں قرآن کی تفسیر کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ کس کا مذاکرہ؟ قرآن کی تفسیر کا۔ اور اس کے پہلے بھی میں نے کئی جگہ نوٹ کروایا ہوں آپ کو کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے تفسیر کے تعلق سے معلوم کیا کرتے تھے کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے، اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اور تفسیر بھی وہ اپنے طرف سے نہیں سمجھ لیتے تھے۔ ہم تو یہ ہوتا ہے کہ بس ترجمہ پڑھتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اور عمر فاروق نے جب یہ کہا کہ آپ کا ان تفسیر کے بارے میں کیا خیال، تو بعض نے کہا اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمیں فتح و نصرت حاصل ہو تو ہم اللہ رب العزت کی حمد کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں، اور بعض خاموش رہے اور انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی کچھ نے یہ تفسیر کی اور کچھ نے بالکل خاموش رہے، یعنی کچھ نے ہو بہو وہی تفسیر کر دی کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں نصرت و فتح حاصل ہو تو اللہ رب العزت کی حمد کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ پھر آپ نے مجھ سے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، مطلب عمر فاروق کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو میں نے جواب دیا کہ اس سورہ مبارکہ کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم کرائی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کے تعلق سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو یہ بات معلوم کرائی کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میرے علم کے مطابق بھی یہی بات درست ہے۔ پھر عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اس صورت مبارکہ کی یہی تفسیر میرے نزدیک بھی درست ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4970 اور امام مسلم میں بھی۔ آگے اور سمجھتے ہیں۔ امام احمد نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اب اس سال اللہ تعالیٰ کو پیارے ہونے والے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے میں امام احمد منفرد ہیں، مطلب وہ اکیلے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 217 یہ آیت کہ جب فتح ہو جائے تو فتح سے مراد انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور لوگ انتظار میں تھے کہ جب یہ اپنے قبیلے سے اپنے لوگوں سے فتح ان کو حاصل ہو جائے گی، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی نبی ہیں اور رسول ہیں، یہ سچے نبی اور رسول ہیں، تو لوگ اس بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہوا تو لوگ جوک در جوک آ کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یہ بشارت سنا دی گئی تھی کہ گویا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کی تکمیل ہونے والی ہے۔ اب لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے والے ہیں، کیونکہ آپ کو فتح ملنے والی ہے، اور فتح کس سے؟ فتح مکہ ہونے والا ہے، یعنی وہ گھر جو توحید کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، اس گھر کے اندر صرف اور صرف اسی رب کی عبادت ہوگی جس کے لیے اس گھر کو بنایا گیا تھا۔ تو اس حکم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اطاعت کی، عمل کیسے کیا اس آیت پر، اس تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لائے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے پروردگار، اے اللہ ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور تیری ہی حمد و ثنا ہے، اور اللہ تو مجھے بخش دے، اور اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اس طرح آپ قرآن مجید پر عمل کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ کیا فرماتی ہے کہ اسی طرح آپ قرآن مجید پر عمل کیا کرتے۔ غور کریں آپ، اسی لیے تو کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، یعنی آپ کا کیریکٹر کیسا ہے؟ تو ماں عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک قرآن تمہارے گھروں میں ہوتا ہے، ایک مدینہ کی گلیوں میں ہوتا ہے۔ مطلب آپ قرآن کا پریکٹیکل تھے، جو نازل ہوتا تھا اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کرتے، اور صحابہ کرام نے بھی ہو بہو پھر اسی طرح پیروی کی کہ آسمان سے وحی آ گئی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، سبحان اللہ۔ تو اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4968۔ امام احمد نے مشروع کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں یہ کلمات بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہ پاک ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے، میں اللہ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں، میں اللہ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بے شک، آپ نے فرمایا مطلب آپ نے یہ سورت کو پڑھی اور فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے معلوم فرما دیا کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک علامت دیکھنے والا ہوں، مجھے معلوم کرا دیا گیا تھا کہ میں بہت جلدی اپنی امت میں ایک علامت دیکھنے والا ہوں، مطلب ایک چیز دیکھنے والا ہوں لوگوں کے بیچ میں، اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں تو اس کی حمد اور ثنا بیان کروں، مطلب جب وہ علامت دیکھ لوں یعنی فتح دیکھ لوں اور لوگوں کا جوک در جوک اسلام میں آنا دیکھ لوں، تو پھر میں یہ کروں، جب اللہ کی حمد اور فتح آ جائے تو میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے اور وہ یہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے اور وہ یہ ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ مدد کیا، مدد سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ آپ کی کیا خواہش تھی؟ آپ کی یہی خواہش تھی نا کہ اس سرزمین سے شرک اور کفر ختم ہو جائے، تو اس پر مدد آ گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، وہ خانہ کعبہ فتح ہو گیا، جس بنیاد پہ اسے بنایا گیا تھا توحید کے لیے، اس کو پھر سے واپس کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ تو یہ کہا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس کی بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا۔ تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس دین میں جد و جہد اور کوشش اور دن رات ایک کر کے اور اس جگہ تک آپ پہنچ گئے کہ آپ کو فتح اللہ رب العزت کی طرف سے مل گئی اور آپ خانہ کعبہ کو فتح کر لیے۔ اب آپ کا مشن پورا ہو چکا، اب لوگ اسلام کے اندر جونک در جونک آ رہے ہیں، اب آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد کیجئے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اپنے رخ کو کیجئے، کیونکہ اب آپ کی رخصتی ہے اس دنیا سے اپنے محبوب کے پاس، اپنے رب۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35، اور اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 220، دوسری حدیث
484 مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 35۔ فتح سے یہاں مراد فتح مکہ ہے، اور اس سلسلے میں سب کا یہی قول ہے، یعنی ہر مفسرین کا، سبھی مفسرین کا یہی قول ہے جو تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 595۔ لہٰذا عرب قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کی منتظر تھے، اور کہتے تھے کہ اگر اپنی قوم پر غالب آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، مطلب وہ انتظار میں تھے کہ یہ اپنی قوم پر اگر غالب آ گئے تو یہ واقعی اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی مکہ کی فتح سے سرفراز فرمایا تو لوگ پھر جونک در جونک، یعنی گروہ کی گروہ، قبائل کی قبائل، فوج در فوج آ کر کے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ امام بخاری نے بھی صحیح میں، یعنی اپنی صحیح میں فرمایا ہے، روایت کیا ہے کہ مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ ہی کے منتظر تھے، اور کہتے تھے کہ انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو آپ سچے نبی، یعنی ان کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، ان کے آپس میں لڑنے بڑنے دو، اگر یہ واقعی غالب آ گئے تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4302۔ اب اس سورت کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اب وہ منظر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ خانہ کعبہ فتح ہوا اور صحابہ اکرام خوشی سے اپنے وطن میں، اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سب سے پیچھے اور اپنے سر کو پورا جھکائے ہوئے اور داخل ہو رہے ہیں۔ یہ انکساری کہ اللہ تو نے عطا کیا ہے۔ ایک بڑا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا کہ کیا منظر تھا وہ، کہ مکہ کے لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ آج جب یہ اپنے منصب پر آئیں گے، فتح مل چکی انہیں مکہ کے اوپر، اور یہ جو حکم صادر کریں گے ہمارے اوپر وہ بہت سخت ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم کیے ہیں جو زمین و آسمان نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ ہر قسم کے ظلم کیا گیا تھا صحابہ اکرام کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی بچیوں کے اوپر، آپ کے دوستوں کے اوپر، آپ کے گھرانے کے اوپر، ہر کسی ایسے ایسے ظلم کیے گئے کہ ہم جانتے ہیں اس کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، اور ایک فاتح کا سب سے پہلا حکم اور ایک فاتح کا سب سے پہلا عمل، آپ نے اپنا عصا بلایا، لاٹھی، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی لاٹھی سے ان بتوں کو توڑ کر کے پھینکنا شروع کر دیا، اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور حق تو تھا ہی غالب ہونے کے لیے، اور باطل تو سرنگو ہونا ہی تھا۔ اور آپ نے خانہ کعبہ کی صفائی کی اور وہاں پہ نماز پڑھی، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ اب اس سرزمین کے اوپر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہوگی، جس کسی کے بھی بت نظر آئے اور جہاں کہیں بھی شرک کا اڈا نظر آئے اسے توڑ کر کے ختم کر دیا۔ اور منزلیق کو پکڑ کر کے جب آپ کھڑے ہوئے، یعنی خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے، تو مکہ والے سہم کر کے اپنے گھروں کے اندر دب کر کے بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے تھے کہ اب کیا حکم دینے والے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھیوں کو گھسیٹا ہے، جلایا ہے، پھاڑا ہے، ہم نے انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، ہم نے ان کو تل تل کر کے مارا ہے، اب یہ بھی کوئی سخت حکم ہمیں دیں گے۔ وہاں ان کے ساتھ بلال حبشی بھی کھڑے ہوئے ہیں، بے تحاشا جن کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، حضرت خباب بھی ہیں، عمار بھی ہیں، اور سبھی صحابیوں کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اس طرح میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ ان کی روح کانپ گئی، چیخ پڑے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب پھر سے وہ لوگ سمجھنے پہ مجبور ہوئے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے، یہاں تک کہ ہندا بھی بار بار سمجھنے کے لیے آتی، اور آخرکار اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور جب یہ فتح ہوئی تو اس کے بعد لوگ اسلام کے اندر تیزی سے آنا شروع ہوئے، کیونکہ یہ بھی ایک علامت تھی۔ اور اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، یہ اللہ کی مدد سے ہی ہے اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہی تو مشن تھا، یہی تو آپ کی سوچ تھی، فکر تھی کہ امن اور امان آ جائے، ظلم ختم ہو جائے دنیا سے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب، جوا، مرڈر، چوری ختم کر دیں، امن آ جائے۔ اور یہ جب ہو جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی اب آپ کی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ سورہ نصر کی یہ مختصر سی تفسیر کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اسے ہمیں مزید اور اسے پڑھنے، غور و فکر کرنے، سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو نصیحتیں اور وصیتیں تھیں اس پر ہمیں ایمان عطا فرما، یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ اسلام کے اوپر کر اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید